الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حضرات، آپ کے سامنے میں نے یہ جو چھٹا سپارہ اس میں سورہ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل اسلام اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیا کی ایک ایسے مغضوب علیہم قوم یہودیوں کی قوم سے ان کو چوکنا اور ہوشیار رہنے کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ لوگوں، اے مسلمانوں، اے محمد الرسول اللہ کے امتیوں، یاد رکھنا عیسائیوں، یہ یہودیوں سے خاص کر کے بچ کے رہنا. ان کے بچنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی تمہارا نقصان کے بارے میں سوچتے ہیں. کسی بھی لحاظ سے خود براہ راست یا بالواسطہ طور پہ یہ ساری زندگی مرنے تک ایک یہودی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے کبھی خیر خواہ نہیں، یہ ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہودی لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کون ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے بیٹے تھے 12 بیٹے. 12 بیٹوں میں ایک نام تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. باقی کے جو 11 بیٹے ہیں وہ کسی کا نام قرآن اور حدیث میں کسی جگہ نہیں. البتہ بائبل اور تاریخ کی کتابوں میں، عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں ان کے 11 کے نام لکھے ہوئے. قرآن مجید تو بس یوسف علیہ السلام ایک بیٹے کا ذکر کرتا ہے، باقی کے بیٹے بتاتا ہے لیکن نام نہیں بتاتا. وہ جو ان کے 12 باقی بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، ان بھائیوں میں سے ایک نام
جو بائبل کے نزدیک اور عیسائیوں اور یہودیوں کی بائبل میں جو لکھا ہے وہ ہے یہودا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی تھا، بڑا بہادر تھا، اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، اور اس کی اولاد بھی کافی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو 11 بھائی تھے نا، انہوں نے بھی اس بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے اپنی تمام اولادوں کا جو نسب نامہ انہی کے ساتھ، کہ یہ بھی یہودا کی اولاد ہے، یہ بھی یہودی ہے، یہ بھی یہودا بڑے بھائی کی اولاد ہی سمجھو اسے، یہ بھی یہودی ہے، یہ بھی یہودی ہے، یہ بھی یہودی ہے۔ یہودا لفظ جو ہے، یا یہودی لفظ، یا یہود لفظ جو بولتے ہیں ہم، اس لفظ کا معنی میں نے عیسائیوں کی بائبل کے اندر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے آفرین، یا کوئی کمال کی چیز ہو تو اس کا نام یہ یہود یا یہودا رکھتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا، اور ساری باقی کے بھائیوں کی اولاد بھی یہی پھر کہلوانے لگی، جی کمال کی بات ہے، جی آفرین کی بات ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو یہودا بھائی تھا نا، اسی میں سے اور باقی کے بھائی 11 میں سے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے اللہ کے کافی نبی ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں پیدا کیے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی یہودیوں میں ہوئے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی یہودیوں میں سے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بھی انہی یہودیوں میں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی یہودیوں میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی انہی یہودیوں میں، حضرت زکریا علیہ السلام بھی انہی یہودیوں میں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی نبیوں کا ذکر ملتا ہے جو ان کی یہ یہودیوں میں جو ہوئے تھے۔ یہ نبیوں کے کثرت کے ساتھ ہونا کہ اتنے زیادہ نبی، ایک نبی آتا ہے، دوسرا ہم میں آ جاتا ہے، تیسرا ہم میں آ جاتا ہے، یہ ان کے اندر ایک قسم کا گمانڈ اور غرور پیدا ہو گیا کہ ہم کوئی چیز ہیں جس کی وجہ سے اتنے نبی ہم میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، اور پھر جب نبی، تو نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معجزات بھی دکھاتا ہے۔ کئی قسم کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے، کئی قسم کے اللہ نے آسمان سے ڈائریکٹ من اور سلوہ انہی یہودیوں کے اوپر ہی اتارا تھا۔ بڑا اللہ پاک نے ان سے پیار کیا، اتنے نبی بھیجے، لیکن انہوں نے قدر نہیں۔ یہ بڑے گمانڈ میں آ گئے، غرور میں آ گئے، اور اس قسم کی باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ساری دنیا کو کہتے تھے کہ دنیا میں اگر ہدایت پائی جاتی ہے تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کسی جگہ نہیں، ساری دنیا باقی گمراہ ہے۔ یہ اس قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ایک اور بھی بات کہی ہے، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اور یہ لوگوں کو کہتے تھے یہ یہودی لوگ کہ اتنے نبی ہم میں ہوئے، اور قیامت کے دن بھی ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں، نامہ مال تولے گا، پل صراط سے گزرنا ہے، باقی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے سامنے یہ کیا چیز ہے، قیامت کا دن ہمارا ہی ہے، ہمارے علاوہ کسی کا نہیں۔ اور پھر لوگوں کو یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور قیامت کے دن جب جنت میں جانا ہوگا تو کہتے تھے یہ یہودی لوگ، عیسائی، کہ صرف عیسائی اور یہودی جنت میں جائے گا، کوئی اس کے علاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنے نبی ہم میں ہوئے، ہمارے علاوہ جنت میں کون جا سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہنے لگے اگر اللہ نے ہمیں کوئی سزا بھی قیامت کے دن دی نا تو چند دن اللہ ہمیں ہو سکتا ہے دوزخ میں تھوڑی بہت سزا دے کے، اور پھر جنت کے مالک ہم ہی ہیں۔ اتنے نبی ہم، یہ نبیوں کا ہونا ان کے لیے ایک قسم کا یہ غرور بن گیا۔
بلکہ نبیوں کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. قرآن مجید کہتا ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کہنے لگے اتنے نبی ہم میں سے جو پیدا ہوئے ہیں نا، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم اللہ کی اولاد ہی ہیں. نعوذ باللہ. یہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہم کوئی اللہ کے خاص لاڈلے ہیں، کوئی خاص پیارے ہیں. اسی لاڈ اور پیار میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے، اور یہ حال ہو گیا ان کا کہ وہ کوئی نیکی کا کام کرتے نہیں تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی قسم کی. ہمارے ہاں نہیں لوگ جس طرح کے اور سید زادہ ہے، اور ہر وقت نماز ہی ہوتا ہے، اور انہوں کوئی کام نہیں، نیکی دا کرے نہ کرے وہ جنتی ہے پکا. جس طرح ہمارے ہاں بھی لوگوں نے یہودیوں والی گفتگو لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. یہ ان کا حال ہو گیا کہ حلال حرام کے بارے میں، بلکہ دنیا میں، اس دنیا میں اندر سود جو ہے، یہ سود انٹروڈیوس کرانے والے یہودی ہیں. انہوں نے پہلی دفعہ یہ دنیا کو بتایا تھا کہ سود بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ بھی یہ کام کرتے تھے. پھر اتنے زیادہ یہ اپنے آپ کو لاڈلے پیارے سمجھتے تھے. اللہ کا اگر کوئی نبی آیا نا، ایک نبی کے بعد دوسرا، پھر تیسرا نبی چلا گیا، مذاق ہنسی ٹھٹھا نبیوں کو کرنا. نبی فوت ہو جاتا، نیا دیکھ لو دوسرا نبی آ گیا، اللہ نے ہمیں پکڑا ہی نہیں، جا ہم کوئی خاص چیز ہیں. پھر نبیوں سے مذاق کرنا، بلکہ نبیوں سے لڑائی کر لینا. بلکہ قرآن مجید کے لفظ ہیں پہلے سپارے میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور کئی نبی ان کو سمجھاتے تھے تو یہ کہتے اچھا، نبی کو قتل ہی کر دیتے تھے، شہید ہی کر دیتے تھے اللہ کے نبیوں کو. یہ بھی ان کا حال ہو. اپنی مرضی سے جو چاہتے، جس نبی کو چاہتے، عزیر علیہ السلام کو چاہتے اللہ کا بیٹا کہہ دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے اللہ کا بیٹا جو منہ میں آتا کہتے تھے. ہم جو بھی کہہ دیں ہمیں کوئی، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم یہودی لوگ جو ہیں. پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا یہ حال تھا کہ کتاب کے اندر جتنی چاہتے آیتیں نکال دیتے، جتنی چاہتے آیتیں اس میں داخل کر دیتے. جو حکم چاہتے ان کے علماء ان کو پیسے دیتے، چپ کر کے عالم صاحب جیب میں پیسے ڈالتے اور چپ کر کے کہہ دیتے ہاں یہ مسئلہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اپنے پاس سے جھوٹ اور گپیں بنا کے اللہ کی کتابوں میں یہ داخل کر دیتے. جس امیر آدمی کو یہ دیکھتے اس سے جرم ہوا ہے، پیسے لے کے کہتے تیرے لیے اور حکم ہے. غریب آدمی سے اگر کوئی جرم وہی ہو جاتا، چوری مثلاً، غریب آدمی کا ہاتھ کاٹتے، امیر آدمی کو کہتے تیرے لیے بس یہ ایک دو چار تھپڑ مارو، بس تم جاؤ. ساری شریعت انہوں نے بدل دی ایسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا لاڈ پیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی جو ہے نا، جب اللہ کسی کی رسی دراز کرنے کے بعد کھینچتا ہے پھر روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر کوئی نہیں پکڑ سکتا. اللہ نے پھر ان میں سے پھر یہی کیا کہ کئی یہودیوں کے ساتھ یہ کیا. رات کے وقت یہ سوئے تھے، صبح کے وقت جب یہ اٹھے اور بندر اور خنزیر بنا دیے اللہ نے ان کو. یہ اپنے آپ کو جی میں تو نا اولاد ہوں نبیوں کی، مجھے کوئی گناہ کیا کہتا ہے. مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی، کوئی 40 سال پرانی بات. میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں ایک بندہ کہنے لگا جی وہ نا پیر پگاڑا صاحب، اس طرح اس نے کوئی گفتگو کی. میں کہا یار وہ کیسا آدمی ہے، وہ جوا کھیلتا ہے اور جوا گھوڑے کے اوپر پیسے لگاتا ہے فلاں فلاں. ایک بندہ کہنے لگا اوے آفا صاحب زبان بند کرو، وہ سیداں کی اولاد ہے، ان کے بارے میں نہیں کہتے، وہ بخشے ہوئے ہیں جو مرضیہ کریں. یعنی مجھے اس نے چنگا چاڑ کے خبردار ان کے بارے میں، یہ جو مرضیہ کریں، بلکہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو تو گناہ ہونا ہے، ان کو ثواب پہنچ جانا ہے. یعنی کیسے کیسے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رسی جب پھر کھینچی ہے نا، خنزیر ان کو بنایا، بندر ان کو بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے اس بارے میں یہ بات وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ذلت اور مسکینی اور دنیا میں ضلالت ان کے اوپر اللہ نے پھر مسلط کر دی. پھر کیا ہوا، دوسرے جو لوگ تھے نا
ان کے بادشاہ وہ فلانا وہ بخت نصر اور اس قسم کے کئی، انہوں نے پھر ان کو مار مار ان کی عورتوں کو غلام بنایا، ان کے بچوں کو ٹوٹے ٹکڑے کیے، بڑوں کے ٹکڑے کیے، ان کی زمینیں چھین لیں، پھر انہوں نے ان کے ساتھ جو ہو سکا بھی دنیا میں پاج نس کے غاروں میں سمندروں میں چلے گئے، اور اس طرح دنیا میں جنگلوں کے اندر یہ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے اندر ہر امام ہر رکعت کے اندر مقتدی بھی پڑھتا ہے یہ سورۃ فاتحہ جو ہے، اس میں یہ جو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ہمیں وہ نہ بنانا کہ جس قوم کے اوپر تو نے غضب کیا تھا۔ یہ غضب سے مراد ہے یہودیوں لوگوں کو جیسا ہمیں نہ بنانا۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں یہودیوں جیسا نہ بنانا، یا اللہ ہمیں یہودیوں جیسا نہ بنانا۔ دنیا کے اندر ان کی سرداری، ان کی حکومتیں، ان کا مال دولت سب کچھ آوارہ یہ لوگ ہو گئے، اور دنیا میں بے سر و پا یہ دنیا میں پھرنے لگے۔ اللہ نے ایسا ذلیل و رسوا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کمال کی بات کی، اس کی ساری باتیں ہی کمال کی ہیں اللہ شہنشاہ کائنات۔ اللہ پاک نے ایک اور کام یہ کیا کہ ان میں نبی، چونکہ نبی پہ نبی، نبی پہ نبی، نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ یہ ان میں نہیں بھیجا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھیج دیا۔ یہ بہت بڑی ان کے لیے ایک قسم کی سزا وہ سمجھتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دنیا میں جس وقت یہ پھرے ہیں، ادھر ادھر چلے گئے، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ یہ کل کی بات ہے کہ جس وقت ان کو ہٹلر نے مارا ہے، ہولوکاسٹ میں ان کو جب ذبح کیا ہے، ان کو زندہ پکڑ کے ان کو جس وقت ذلیل و رسوا کر کے ننگا کر کے، ساری عورتیں ان کی ننگی کی، سارے مرد ان کے ننگے کر کے ان کو ذلیل رسوا اور کتے سے بھی ذلیل ان کو کیا۔ یہ دنیا میں بھاگتے تھے، کوئی ان کو گھر میں نہیں رکھتا تھا۔ یہاں سے جہاز بھر کے ان کے امریکہ میں گئے، امریکہ نے ان کو داخل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ذلیل قوم ہے، یہ دنیا میں یہ چور ڈاکو بدماش قسم کے یہ لوگ ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے، لڑا کے خود حکومتیں کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں 57 حکومتیں ہیں، لیکن انہوں نے اس طریقے ساتھ مسلمانوں کے کسی کو پیسے امریکہ کے ذریعے دے کے، کسی کو روس کے ذریعے دے کے، کسی کو فلاں ذریعے، اس طرح مسلمانوں کے ملکوں کو الگ الگ کیا ہوا ہے کہ اتنا چھوٹا اسرائیل ہے۔ یقین مانیے شاید میں یہ بات مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ سارے دنیا کے اس وقت ملک مسلمان جو ہے نا، یقین مانیے یہ سارے کٹھے ہو کے پیشاب کر دیں تو یہ پیشاب کے اندر سارے رڑ جاتے ہیں، اتنے تھوڑے یہودیت میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کٹھے ہو کے پیشاب بھی نہیں کرنا، انہوں نے ذلیل و رسوا ان سے ہوتے رہنا ہے۔ وہ ان کو الگ الگ کر کے لڑاتے رہیں گے، مرواتے رہیں گے۔ ان کے آج بھی دیکھ لیں، UAE جو ہے، دبئی جو ہے، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے، سعودی عرب ان کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اور کئی آگے سے ملک تیار کر رہے ہیں جی پاکستان وہ کو بھی کہیں وہ اس کے قبول کر لے فلاں بھی۔ یہ عجیب قسم کا منظرنامہ دنیا میں عیسائیوں کا دنیا میں اور یہودیوں کا یہ پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ کا کرنا ہے اس کو جب ان کو ذلیل و رسوا کر کے الگ الگ کیا، یہ الگ چلے گئے۔ یہ اپنی کتابیں کھول کے نا، پرانی جو تھیں، پرانی کتابوں میں انہوں نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ آخری نبی ایک آئے گا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ نبی آئے گا نا تو وہ دنیا سے یہ ظلم اور زیادتی کو ختم کرے گا۔ تو آخری نبی کے انتظار میں یہ لوگ دیکھتے رہے کہ یہ آخری نبی آئے گا کہاں۔ انہوں نے بائبل کے اندر، آج کی بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، بائبل کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک علاقہ ہے جو مدینہ اس کا نام ہے، اس مدینہ میں اس نے محمد الرسول اللہ نے آنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی 100 سال پہلے یہ مدینہ میں آ گئے تھے۔ مدینہ میں آ کے ان کے بڑے بڑے قبیلے، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنی نذیر، یہ سارے ان کے قبیلے تھے، یہ سارے مدینے میں آباد تھے، اور اس لیے آئے تھے کہ آخری نبی آئے تو ہم اس کے ساتھ لے کے دنیا میں یہ جو ظلم اور ستم کا خاتمہ کریں گے ہم۔
کیونکہ آخری نبی دنیا سے ظلم اور ستم کو ختم کر کے عدل اور انصاف کی حکومت قائم کر دے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک انہوں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر، یہ مدینہ میں تھے، ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک نبی آ گیا ہے۔ ان کو شک پڑ گیا کہ وہ آخری نبی وہی نہ ہو کہیں۔ انہوں نے مکہ کے جو مشرک تھے نا، ان کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے اندر ایک آدمی جو کہتا ہے میں محمد اللہ کا نبی ہوں، ذرا اس سے سوال تو پوچھو کچھ، اس سے یہ پوچھو کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، ان سے یہ پوچھو یہ ذوالقرنین کا جو بادشاہ تھا اس کا قصہ کیا ہے، کیونکہ یہ نبی جانتے ہیں، نبی کے علاوہ نہیں کوئی جانتا۔ ان سے پوچھو کہ روح کا قصہ کیا ہے۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کو، پہلی دو چیزوں کو، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ جو ہے یہ سورہ الکہف میں اللہ نے، اور جو روح کا معاملہ ہے یہ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر یہ کہنے لگے یار ایک اور سوال پوچھو، ان کو پوچھو کہ یوسف علیہ السلام تو عراق کے رہنے والے ہیں، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے، یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ اور پھر وہ سارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے سورہ یوسف بیان کر دی، نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کے نا یہ مکہ کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ پوچھو، یہ پوچھو، یہ پوچھو۔ اور انہوں نے یہ ایک بات کہی تھی، ایک دن کہنے لگے مکہ کے مشرکوں سے ملتے رہتے تھے، ان کو شک تھا کہ وہ آخری نبی نہ ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا یہ نبی ہے تو اللہ کے کنٹرول میں ہے زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ان کو کہو کہ اپنے اللہ سے کہے کہ چند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اپنے اللہ سے کہو اگر یہ اللہ کا نبی ہوگا تو اللہ کے فضل سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کو کہا، نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہہ دیا کہ آؤ لوگو، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، سب کو اللہ کا حکم تھا میں چاند کی طرف دیکھو، چاند کی طرف دیکھا تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ مکہ کے لوگوں کو یہ اس قسم کے سوالات سکھاتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند سالوں کے بعد مکہ میں 13 سال نبی علیہ السلام رہے۔ اس کے بعد ان کے ظلم اور ستم کی وجہ سے ان کی بدقسمتی محمد الرسول اللہ مدینہ میں ہی آ گئے، انہی یہودیوں کے علاقے میں۔ یہ اصل میں یہودیوں کا علاقہ نہیں تھا، یہودی آئے تھے انتظار میں کہ آخری نبی آنے یہاں آنا ہے، ہم نے ان کا ساتھ دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کے قریب پتہ چلا کہ آگے ہیں، آپ کی عادات، آپ کی خصائل، آپ کے معاملات کو دھیان سے دیکھتے تھے کہ آخری نبی کی جو نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ نشانیاں پائی جاتی تھیں، آپ کا ملنا، اٹھنا، بیٹھنا، لوگوں سے بات کرنا، مسکرانا، کپڑے لوگوں کے ساتھ، یہ سارا ملتا تھا۔ پھر انہوں نے کچھ سوال رکھے کہ ایسے سوال رکھے جو صرف نبی جانتا ہے، ایسے سوال انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھے۔ اللہ کے فضل سے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ یہ بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر کہنے لگے ایک بات رہ گئی، یہ آخری نبی کے پیچھے کمر میں 2 شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی۔ انہوں نے کسی طریقے سے بہانے سے ایک آدمی کو نبی علیہ السلام کے قریب بھیجا اور پھر نبی علیہ السلام کی قمیض کے اندر داخل ہاتھ کیا تو پتہ چل گیا کہ کائنات کا امام جو مہر نبوت والا یہی نبی محمد رسول اللہ۔ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اب کو چاہیے تھا کہ کئی 100 سالوں سے انتظار کر رہے تھے محمد الرسول اللہ، لیکن بعد میں پوچھنے لگے کہ سب کچھ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے یہ وہی نبی ہے، کہنے لگے اولاد کن کی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ کہنے لگے اوہو، ہم تو اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے بھائی تھے اسحاق، ہم تو اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہیں، وہ ہماری نسل میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے ماننا ہی نہیں۔ اور ظالموں،
اللہ کی ہدایت، حق اور سچ کی بات تو کوئی بھی کبھی اسے مان لینی چاہیے۔ یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا، یہ جی ہماری نسل میں نہیں ہے لہٰذا ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ اتنے یہ دنیا میں شروع سے جب سے یہ نبیوں کی اولاد یہ ہو کہ انہوں نے ایسے دنیا میں فتنے فساد پیدا کیے کہ مدینہ کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا کہ مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا ہم اکٹھے ہو کے اس کا جواب دیں گے، ہم دفاع کریں گے۔ انہوں نے یہودیوں نے معاہدہ کیا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب مکہ کے لوگوں نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ ذلیل چپ کر کے معاہدے سے پھر گئے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے۔ مسلمانوں کی راز کی باتیں جو ہوتی تھی نا کہ اس طرف سے مسلمان چاند کھڑے ہیں، اس طرف زیادہ مسلمانوں کی آرمی ہے، ان کے پاس کیا ہے، کتنے دن کا اسلحہ، یہ ساری باتیں ان کو اندر کھاتے یہ مکے کے مشرکوں کو بتاتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ آخری نبی جو کہتا ہے نا بس کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایسے اور ایسے اور ایسے کرتے۔ آپ کو یہ حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے، اس دنیا میں آپ نے جب سنا ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو بڑے منافق لوگ تھے، آپ نے سنی ہے ایک بات، عبداللہ بن ابی منافق اور کئی قسم کے منافق۔ عجیب بات ہے کہ سارے کے سارے منافق یہودی تھے، یہ بات دھیان سے سن لیں، اپنی اولادوں کو سارے کے سارے منافق جو تھے نا، عیسائیوں میں کوئی منافق نہیں تھا، یا عیسائی تھا یا مسلمان تھا۔ اللہ کا کرنا جتنے منافق یہ تھے اوپر سے اور اندر سے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس قسم کی باتیں، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جس وقت احد کے لیے لڑنے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی اور سامنے تو بہت زیادہ لوگ تھے، 3000 کے قریب لوگ تھے۔ وہ یہ مدینے سے نکلے ہی ہیں نا تو انہوں ذلیلوں نے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام کو کہنے جی ہمارا مشورہ ہے مدینے کے اندر ہی لڑتے ہیں، کوٹھے کے اوپر سے پتھر ماریں گے، تیر ماریں گے، فلاں کریں گے۔ یہ بزدلوں کی طرح نہ انہوں نے یہ مشورے یہ دے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم باہر جا کے احد کے پاس اس جگہ لڑیں گے۔ پھر کہنے لگے پھر اسی نہیں جانا۔ پھر کل مسلمان 1000 تھے، 300 چپ کر کے عبداللہ بن ابی جوان مرد اور اسلحے والے جو تھے نا، ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ یہودیوں کی اولادوں کے پاس امیر تھے، سارے جو اسلحے والے امیر آدمی تھے نا، سارے کے سارے تگڑے پہلوان جو تھے نا، ان کے یہ چپ کر کے 300 نکال کے لے گیا۔ بڑی تکلیف مسلمانوں کو اور محمد الرسول اللہ کو ہوئی کہ 300 بندہ چلا گیا، لیکن یہ جو تھے ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ یہ جو یہودی لوگ تھے، یہ یاد رکھیں، دنیا میں ہمیشہ ہی سود کا کام کرنا، بڑے بڑے کاروبار کرنا، اسلحے کا کام کرنا، ہمیشہ ہی یہ یہودیوں نے یہ بات سیکھی تھی، پرانے نبیوں سے یہ انہوں نے بات سیکھی تھی کہ طاقت اور قوت جو ہے نا یہ جمع کر کے رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا اسرائیل ہے، یہ ہمارے پنجاب سے چھوٹا ہے، اس کے پاس دنیا کے 200 ایٹم بم اس نے رکھے ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ F-16 سیارے جو امریکہ سے خرید کے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم اس نے سنبھال کے کہ قوت اپنے پاس ہونا۔ یہ قوت کی بات اللہ نے ہمیں ایک بات کہی تھی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، مومنوں اور طاقت جمع کر کے رکھا کرو، طاقت جمع کر کے رکھا کرو، دشمن کو ڈرا کے رکھو۔ مسلمانوں نے کیا کام شروع کر دیا؟ مسلمانوں نے طاقت تو گئی دور کی بات ہے، مسلمانوں نے طاقت ختم کرنے اور گنوانے کے لیے عورتوں میں رزق لینا شروع کر دیا۔ ان کی طاقت جمع مردگی، ان کی غیرت ساری ختم نعوذ باللہ ہونی شروع ہو گئی۔ بڑی بڑی عمارتیں جی، دنیا کی سب سے بڑی برج خلیفہ اور فلانی عمارت اور فلانی عمارت، اور ان عمارتوں میں لگ گئے جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا جب میری امت کے لوگ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں، سمجھ لینا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں قیامت آنی شروع ہو جائے گی۔ سمجھ لیں انہوں نے اس طرف شروع ہو گئے، یہ عورتوں کے رسیا ہو گئے، کھانے پینے کے، عمارات کے، اسلحہ ہر قسم کا جو تھا نا، یہ دنیا میں پہلے بھی یہودیوں کے پاس تھا، تجارت ان کے پاس تھی۔ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ
ایک دن ایک مسلمان بچی تھی، غریب لوگ ماڑے لوگ تھے، وہ دودھ بیچتی تھی، جوان بچی تھی. تو غریب اور ماڑے لوگ تھے، عورتیں بھی لاچے پہنتی تھی، مرد بھی اوپر کپڑے رکھ کے پہن کے اس قسم کے عام سادہ لباس. اور کدھر لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تھے اور کدھر ان کے پاس نئے لباس ہوتے تھے. وہ مسلمان بچی جو تھی نا، وہ نا دودھ بیچتی تھی بازار کے اندر، اور بازار کے اندر دکانیں بنی قینقاع، یہودیوں کا قبیلہ جو ہے، یہ ساری دکانیں ان کی تھی. سنیاریوں کی ساری دکانیں یہودیوں کی تھی. یہ یاد رکھیں، ایک بھی دکان جو تھی عیسائیوں کی نہیں تھی. سارے مالک کی دولت کے یہ تھے. ساری دنیا سے اس وقت یہ فلاں، یہ کوکا کولا، یہ دیگر قسم کی چیزیں تمام، اور ہم نے اپنے بچوں کو جو پلا پلا کے اور ان کا عادی بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا ایک ایک ٹیڈی پیسہ جو ہے یہ ان کی جولی میں جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں، ہم خود اپنی خون اور پسینے کی کمائی جو ہوتی ہے یہ ان کو دیتے ہیں کہ یہ لو، ہمیں جوتے مارنا، کل کلاں ایٹم بم مارنا پڑا تو ہمارے اوپر مارنا، پیسے کمانا ہو جائیں، یہ لے لو. ہمارا یہ حال ان کے ساتھ ہو گیا ہے. یہ سارا بازار سنیاروں کا تھا، یہودیوں کا تھا. وہ مسلمان بچی آتی تھی، وہ بالٹی وغیرہ میں وہ دودھ لے کے کڑھے میں آتی تھی، تو وہ 2 4 5 10 دکانوں کو دیتی تھی. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ یہودی جو ہے نا، یہ شروع سے یہ ایک تو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں، ذرا سی ایک اتنے سالوں سے، یاد رکھیں 1938 سے لے کے آج تک مسلمان ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمان مارتے رہتے ہیں. اور آج بھی غزہ کو انہوں نے مار مار کے وہ بڑے بڑے بمب ایسے صحرا بنا دیا ہے. اور ان کے پاس کو لڑنے کو خوشی نہیں، صرف ایک یہی ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے. اور کیا ہے ان کے پاس؟ یہ یہودیوں کا بازار میں سونے کی دکانیں ان کی تھی. وہ بچی آئی، اس نے ایک دکان کو دودھ دیا، دوسری کو دودھ دیا. اگلے یہودی نے دیکھا تو اس نے آپس میں ایک دوسرے کو اکھ ماری. وہ بچی بیٹھی تھی، دودھ وہ ڈال رہی تھی. اس نے چپ کر کے پیچھے سے نا، جو اس کی نا یہ لنگی جو اس نے باندھی ہوئی تھی نا، لانچا، وہ کسی چیز کے ساتھ اڑا دیا مسلمان بچی کا. وہ بچی نے جس وقت وہ دودھ دینے کے بعد وہ سیدھی کھڑی ہوئی ہے، اس کا لاچا اتر گیا. ننگی ہوگی مسلمانوں کی بچی. لوگوں، یہ ہماری بچیوں کے دشمن ہیں، یاد رکھیں. آج بھی مسلمانوں کی بچیوں کے یاد رکھیں، سب سے زیادہ دنیا میں دشمنی یہودی کرتے ہیں. سب سے گندا لباس مسلمان بچیوں کو بازاروں میں لانے کا، اور پینٹیں اور شرٹیں اور ٹاٹیاں ساری کی ساری یہودیوں کی طرف سے آتی ہیں اور وہ ہمیں دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی بچیوں کو ننگا کرنے کے لیے. وہ بچی مسلمانوں کی ننگی ہو گئی. جس وقت وہ بچی ایسے ننگی ہوئی نا، ایسے اس نے دیکھا میں کیا ہو گیا. مسلمان ہی تھا ایک، اس نے کہا بھائی اس نے دیکھو یہ کیا. اس بھائی کے پاس جو مسلمان تھا، ماڑا غریب تھا، اس کے پاس کو لوہے کی چیز تھی. اس نے غصے میں آ کے، غصہ ہی تو ہوتا ہمارے پاس، اور کیا ہوتا ہے، اس نے غصے میں اس کو مارا. وہ بندہ اسی وقت قتل آ گیا. قتل کا سارے یہودیوں نے مل کے مسلمان کی لاش کے ٹوٹے 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 نوجوان کے کر. پھر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہی واقعہ ہے کہ ایک بچی، چھوٹی بچی تھی، تو اس کے کانوں میں والیاں تھیں. والیاں سونے کی تھیں. کسی امیر مسلمان کی بچی تھی. صبح صبح کا ٹائم تھا، بچی باہر کھیلنے آئی. ایک یہودی نے دیکھا، اچھا والیاں ہیں. چپ کر کے نا اس نے بچی کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا. والیاں اتار کے، پاس ہی ایک کنواں تھا پرانا جس میں پانی نہیں تھا، خشک تھا. اس نے بچی کو تکا دے کے بھیج، باہر ایک پتھر تھا بڑا سا پڑا، اس نے چک کے اتوں پتھر ماریا. بچی کے سر کے اوپر پڑا. بچی زمین کے اندر، نیچے مٹی تھی، مٹی میں اس کا آدھا سے زیادہ سر دنس گیا. لیکن وہ مری نہیں. اس کے آواز آ رہی تھی. لوگوں نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی. کنویں کے قریب ہوئے. نبی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ بھی ادھر سے آ گئے. وہاں دیکھو کیا ہے. وہ دیکھا گیا تو بچی تھی. وہ بچی کو پوچھا، بچی، اس کا سار نیچے مٹی پولی تھی نا، تو اوپر سے پتھر لگنے کی وجہ سے سار دنس گیا، لیکن سار پھسیا نہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا کس نے پتھر مارا ہے؟ لوگوں نے نام لیے، فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے کیا. تو اس نے کہا
بس اس نے کہ فلاں نے یہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا, فرمایا ابھی لاؤ. بلا کے لا کے میں صدقے جامع سونے محمد الرسول اللہ, آپ نے اس کو بلایا, فرمایا تم نے کیا ہے نا یہ. والیاں بھی تاری, بچی کو اس طریقے سے مارا ہے اس کو. نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کو کہا, اس نے اس کا سر پکڑ کے نیچے پتھر کے اوپر رکھا. ایک صحابی کو اس نے بڑا پتھر لے کے اس کے سر کے چیتڑے اڑا دی. ان کا علاج یہ ہوتا ہے, ان کے علاج یہ نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ یاریاں ڈالو, دوستیاں ڈالو. وہ جی فلانا ملک بھی ان کے ساتھ دوستی ڈال رہا ہے, یہ نہیں. ان کا علاج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنایا ہے, ان کو بندر اور خنزیر کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے, تب یہ ٹھیک رہتے ہیں, ورنہ نہیں رہتے. یہ نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی یہ ہمیشہ یہودی کوشش کرتے رہے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے نا, تو کئی منافق تھے بہت سارے, اور منافق بھی یہودیوں میں سے. تو نبی علیہ السلام کو آ کے سلام لے, السلام علیکم السلام علیکم. مسلمان کہہ دیتے وعلیکم السلام. پھر ایک مسلمان نے غور کیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ السلام علیکم نہیں کہتے, یہ ساما علیکم کہتے ہیں. ساما کا مطلب ہوتا ہے مر جو. اوئے ہوئے, کم از کم مسلمانوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان مر جائیں. یاد رکھیں, ہم کہتے ہیں نا ان کو, ہمارے ایک مولانا نے بڑا بیان دیا جی ان کے ساتھ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے, فلاں کیا جائے, اور تمہارے بارے میں کم از کم یہ سوچتے ہیں کہ تمہیں. بلکہ ایک تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں جس جگہ بھی ایک یہودی جا رہا ہو نا, اور وہ آگے دیکھے کہ مسلمان ہے, تو اس کے دل میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ دیکھنے والا تو نہیں, میں اس کو قتل کر دوں. وہ قتل سے کم سوچتا ہی نہیں. نبی علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا نا, سلام علیکم سلام علیکم, اس کا مطلب ہوتا ہے تم مر جاؤ نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی ان کو وعلیکم ہی کہا, میں نے وعلیکم السلام نہیں کہا. نبی علیہ السلام ایک دفعہ جنگ کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے, لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس گئے. یہ بنی نذیر کے یہودی جو منافقتیں کہنے لگے, اللہ کے رسول آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں. نبی علیہ السلام ان کے علاقے میں چلے گئے. انہوں نے آگے پروگرام بنایا تھا کہ اس جگہ ایک سٹول جس طرح رکھتے ہیں نا بنا کے, بڑا سا کوئی بینچ, جی نبی پاک آئیں گے, ادھر بیٹھیں گے, سامنے لوگ بیٹھیں گے, اور عین جہاں بٹھانا تھا اس کے اوپر دیوار تھی, بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا انہوں نے ایسے دیوار رکھی ہوئی تھی. منصوبہ یہ تھا کہ جس وقت کائنات کا امام آ کے بیٹھے, اوپر سے ایک یہودی جا کے نہ تکا دے کہ دیوار پتھروں کی نہ نیچے پھینک دے گا, جس کے اندر ہی نعوذ باللہ اللہ کا نبی شہید ہو جائے گا اور دفن ہو جائے گا. نبی علیہ السلام ان کے علاقے میں گئے, کہنے لگے یہاں بیٹھو. نبی علیہ السلام ایسے بیٹھنے لگے, ایسے اٹھ گئے. نبی علیہ السلام اٹھ کے پرے ہو گئے. فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا تم نے یہ کرنا ہے. نہیں اللہ کے رسول, نہیں. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بچایا, اور بچانے والی ذات اللہ ہے. جو نبیوں کو بھی بچاتا ہے تو اللہ ہی بچاتا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں کوئی بچا سکتا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے پتہ کیا کہ نبی علیہ السلام کیا چیز بڑی خوشی سے کھاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ دستی کا گوشت کھاتے ہیں. خیبر کے یہودیوں نے یہ کیا کہ ایک بڑی نا نیک جی بڈھی جی پلی مانسی عورت جنا, اس کو انہوں نے یہ کیا کہ دستی کا گوشت ہوتا نا, یہ گوڈی کا گوشت, یہ لے کے اس کے اندر بہت زیادہ زہر ملا کے کہا پکا کے نا تم نبی کو بھیج دو. نبی علیہ السلام کے سامنے گوشت رکھا گیا. ایک اور صحابی تھے بشیر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ تم بھی کھا لو. میرا سونا نبی کلا نہیں کھایا کرتا تھا, میں تم بھی کھا لو. وہ صحابی آیا, اس نے فٹافٹ توڑ کے جلدی کر کے انہیں بوٹی اندر انہیں فٹافٹ. نبی علیہ السلام نے آرام سے وہ بوٹی اس کو کاٹ کے اب توڑ کے اپنے زبان پہ ابھی رکھی ہے. اللہ نے بتا دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر زہر ہے, آپ نے پھینک دی.
حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی بشیر نے جس نے صحابی نے وہ ایک بوٹی کھائی تھی، صرف ایک بوٹی، اتنا زہر تھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے زمین کے اوپر تڑپنا شروع ہو گیا. اس طریقے سے اس نے اپنی ٹانگیں چلائی اور ہاتھ چلائے اور وجود اس طریقے سے پھڑکتا تھا، سارا وجود ہی ان کا پھٹ گیا. یہ اس زہر کی وجہ سے ہر جگہ سے خون خونی ہو گئے، شہید ہو گئے. یہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہود یہ سوچتے ہیں اور ہم ان کو یار بناتے ہیں، جی فلسطین کے ساتھ وہ اسرائیل کو مان لو جی، تمہیں بڑے پیسے ملن گے، تمہیں ذلیل و رسوا کر کے وہ پیسے دیں گے. وہ ایک شیخ سادی نے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک نہ کتا بازار میں سے جا رہا تھا، آگے دیکھا پتلا ماڑا سا کتا تھا، اس نے دیکھا ایک بڑا نہ موٹا کتا باندھا ہوا ہے. پتلے کتے کو وہ موٹا کتا کہنے لگا جو باندھا ہوا تھا، اور میرے مالک کے پاس آ جا، بڑا کھانے پینے کو دیکھا دیتا ہے، دیکھو میں کتنا پھٹ گیا ہوں. شیخ سادی نے واقعہ لکھا، اس نے کہا اچھا میں بھی آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا ایک میں وہ گلا اتنا کرے نا کیا، وہ پٹا تھا پہنا ہوا، وہ پٹا کے ساتھ جہاں پہنا ہوا تھا نا ادھر سے ماس چھل گیا تھا. اس نے کہا اوہو، یہ تمہارا مالک موٹا ہے، کر کے کھلاتا ہے تمہیں چیزیں، یہ پٹا پہنتا ہے تمہارے گلے کے اندر ذلیل و رسوا کرتا ہے، مجھے ایسی روٹی کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا، یہ پٹا پہن کے مسلمانوں کو یہ کھلاتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں یہ یہودی جو ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ 57 ملک مسلمانوں کے اور ایک چھوٹا پنجاب جتنا یہ یہودیوں کا یہ علاقہ، اور جس کو میں نے ابھی آپ کہا تھا کہ پیشاب اگر کریں تو اس میں سارا رڑ جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ سارے اس کے ساتھ جی 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 کرتے ہیں. اور وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا پرانا گھر، 17 مہینے محمد الرسول اللہ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، بیت المقدس کی طرف. بعد میں اللہ نے کعبہ شریف کو مکہ میں جو ہے یہ اس کو قبلہ بنایا تھا. نبی علیہ السلام اس سے وہ بیت المقدس جو ہے وہ اسی مسجد سے کائنات کا امام اللہ نے جب ان کو آسمان کی سیر کرائی وہاں ہی سے گئے تھے نبی علیہ السلام. سارے نبی اگلے پچھلے اکٹھے ہوئے تھے اور کائنات کے امام نے امامت کرائی تھی، وہ مسجد اقصیٰ میں ہے. یہ اللہ کے فضل سے حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا، بعد میں صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتح ہوا. پھر انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے کہنے کے اوپر یہ تھوڑے سے مسلمان یہ اپنے یہودی لا کے بعد کیے. پھر آہستہ 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 یہ فلسطین کے مسلمانوں کا علاقہ تھوڑے کر کے انہوں نے سارے اس علاقے کے اوپر قبضہ ان ظالموں اور غاصبوں نے کیا. یہ یہودی جو ہیں یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو خیبر کے یہودی تھے نا وہ بڑے تنگ تھے نبی علیہ السلام سے. انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کوئی جادو کرنے والا ہے. انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ کوئی جادو کرنے والا ہے. لبید بن عاصم یہ بھی یہودی تھا، یہ اس کے پاس گیا، کہنے لگے یار بڑے جادو کیے ہیں، محمد کے اوپر جادو ہوتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یار تم سب سے بڑے جادو ہو، تیری بہنیں بھی جادوگر ہیں. اس نے کہا اچھا میں پھر سونے کے 3 ٹھپے لاؤں گا بڑے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو پیسے دے کے پھر انہوں نے ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا معصوم بچہ نبی علیہ السلام کے گھروں میں آ جایا کرتا تھا، اس کے ذریعے نبی علیہ السلام کی کنگھی اور کنگھی کے وال یہ منگوائے، اور پھر اس کی لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بہن نے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا جنتر منتر کیا جادو کیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کو لے کے نار کھجور کے خوشے یعنی وہ لے کے اس کے اندر رکھ کے ایک موم کا بڑاوا جو کہتے ہیں نا بڑاوا سا بنا کے وہ رکھ کے سوئیاں چبو کے انہوں نے جادو محمد الرسول اللہ کے اوپر کیا تھا. اور یہ تو محمد الرسول اللہ اس کائنات کا سب سے نیک اور اچھا اور سمجھدار اور پیارا انسان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں نے ابھی ان کی ایک یہودیوں کی ایک کتاب پڑھی، انگریزی میں کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک مسلمانوں کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ یہ سن لیں یہ مسجد کے اندر بتا رہا ہوں. کہتے ہیں ہمارے نزدیک ہمارا ایک ناخن اگر ٹوٹ جائے
ساری دنیا کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، ہمارے ناخن کی زیادہ قدر۔ یہ میں نے ان کی یہودیوں کی کتاب کے اندر، خود آپ انگریزی کے اندر یہ لائبریری میں یہ کتاب، اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کر، اتنا جادو پاری تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، انہوں نے وہ بڑاوا وغیرہ بنا کے سب کچھ، وال نبی علیہ السلام کے اور کنگھی، ایک کنواں تھا زروان، کنویں کے اندر نیچے جا کے پانی جہاں ہوتا ہے نا اندر کی طرف، نیچے جا کے ایک پتھر چک کے اس کے نیچے اس کو رکھا تھا تاکہ لبے ہی نہ۔ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، اس جادو کا اثر نبی علیہ السلام پہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام پریشان بڑے رہتے تھے۔ مجھے کیا ہے عائشہ، مجھے کیا ہے، کیا بات ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کام کیا ہے، نہیں کیا، پتہ نہیں کیا۔ نبی یہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ تھا، اور اگر کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بھی نہ ملتے، اتنا سخت جادو تھا وہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام 6 مہینے گزر گئے، سمجھ نہیں آتی تھی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب کے اندر 2 فرشتے آئے، ایک نے کہا او بھائی ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے جادو ہوا ہے۔ وہ کس نے کیا ہے؟ عاصم بن لبیج یہودی نے کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ جی ان کے کنگھی کے بال لے کے نا، اور کنگھی لے کے اور نر کھجور کا اس میں خوشہ ڈال کے وہ فلاں کنویں میں نیچے جا کے پانی کے نیچے پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ اچانک نبی علیہ السلام اٹھ گئے، آپ نے فرمایا عائشہ عائشہ میری بات سونا، میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ نے دعا سن لی، مجھے پتہ چل گیا مجھے کیا کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام چند صحابہ کو لے کے گئے وہاں، اور پھر اسی پانی نکالا گیا اور پتھر کے نیچے سے وہی کنگھی کے بال اور ایک موم کا بڑھاوا سا بنا ہوا تھا، وہ اس کے اوپر سوئیاں اور 11 گرہ لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک ایک گرہ کھولتے گئے، اور کل اعوذ برب الناس اور کل اعوذ برب الفلق، دونوں صورتوں کی 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، اور وہ جادو کا سارا ختم ہو گیا۔ یاد رکھو لوگو، اس کائنات میں سب سے اچھا انسان محمد الرسول اللہ ہے، سب سے چنگا انسان محمد الرسول اللہ، سب سے بھلا مانس انسان۔ اگر ان کے بارے میں یہودیوں کا یہ حال ہے تو تمہارے بارے میں یاد رکھنا۔ کبھی ان کا بس چلا، میں نے ابھی یاد آ گیا مجھے، میں ایک ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے میں تعلیم میں رہا ہوں، تو تعلیم میں کتاب ایک پڑھ رہا تھا کہ یہودیوں نے منصوبہ کیا ہے۔ منصوبے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس فلسطین کے علاقے کو سارے کو فتح کر کے اسرائیل بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو بڑھا کے مدینہ محمد الرسول اللہ کا اس ہماری یہودی ریاست میں لے کے آنا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم یہ بات سن لیں، میں سچ بول رہا ہوں، وہ محمد الرسول اللہ کا مدینہ یہ سارا جی ہماری ریاست کے اندر ہوگا، ہم یہاں کے تیل کے مالک ہوں گے، ساری دنیا ہماری غلام ہوگی۔ اللہ ان کو تباہ برباد کرے۔ یہ جو نبی کے سچے نہیں، ہمارے سچے ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ان کو تباہ برباد کرے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور مسلمان ملکوں کو چاہیے، ایک مسلمان ملک پریشان حال ہے، اس کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔